ساس بہو کی لڑائی ستیہ کہانی۔ شام کا وقت تھا۔ مانو دفتر سے لوٹے۔ دروازے کے باہر چپلوں کا ڈھیر دیکھ کر مانو حیران بھی تھے اور پریشان بھی تھے۔ ہر دن کی طرح پتنی کا نام لیتے ہوئے وہ اندر گئے۔ نیہا، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ آج پھر تمہارے لاڈلے نے کوئی شیطانی کی ہے جس کی شکایت لے کر پڑوسی آئے ہیں، یا پھر گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں؟ نیہا جھٹ سے مانو کو چپ رہنے کا اشارہ کی اور دھیرے سے بولی، دیدی کے سسرال والے آئے ہیں۔ صبح آپ کے دفتر جاتے ہی دیدی ناراض ہو کر اپنا سامان لے کر یہاں آ گئی تھیں۔ میں نے انہیں کتنا سمجھایا پر انہوں نے میری ایک نہ مانی، اور مانتی بھی کیسے؟ ممی جی ان کے پکش میں جو کھڑی تھیں۔ مانو بولا، بات بہت بڑھ گئی ہے، تبھی تو دیدی کے سسرال والے یہاں تک آ گئے ہیں۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے میرے کہنے سے وہ مان جاتی۔ نیہا بولی، میں نے پاپا جی سے بولی تھی، پر پاپا جی نے کہا جب لڑکی ماں باپ کی ہی نہیں سن رہی ہے تو بھائی کی کیا سنے گی؟ تو میں نے آپ کو پریشان کرنا صحیح نہیں سمجھا۔ اب آپ آئے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ نیہا مانو کا بیگ لے کر چلی گئی۔ مانو نے سبھی کو نمسکار کیا۔ نیہا کی نند ببیتا مانو کے سامنے رونی صورت بنا کر بولی، دیکھ لو مانو، تمہاری بہن کی کیا دشا ہو گئی ہے۔ اتنے دن تو میں برداشت کرتی رہی، پھر میں یہاں آ گئی، اب میرا یہاں آنا بھی انہیں گوارا نہیں ہے جو مجھے پریشان کرنے یہاں چلے آئے۔ مانو بولا، دیدی آپ اپنے پریوار والوں کے لیے کیسے شبد کا اپیوگ کر رہی ہیں؟ بات چاہے جو بھی ہو، یہ جیجا جی کے ماتا پتا ہیں، اتنا تو دھیان رکھیے۔ اور بات کوئی بھی ہو ایسی نہیں ہوتی ہے جسے سلجھایا نہیں جا سکتا۔ کیوں انکل جی؟ ببیتا نے کچھ کہنا چاہا تو مانو نے اشارے سے اسے چپ کیا اور بولا، نیہا دیدی کو اندر لے جاؤ۔ ببیتا کو جانے کی اچھا تو نہیں تھی پر اسے اندر جانا پڑا۔ نیہا کی ساس کامنی جی بولیں، مانو تمہیں اپنی بہن کے پکش میں کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے سسرال والوں کے پکش میں۔ میری بیٹی کو تکلیف ہوئی ہوگی تبھی تو وہ اپنے مائکے آئی ہے۔ مانو مسکرا کر بولا، ماں دیدی کا اپنے مائکے میں ہمیشہ سواگت ہے، غصے میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بلکہ خوشیاں منانے کے لیے۔ مجھے پہلے بات تو کرنے دیجیے۔ ببیتا کی ساس بولی، بیٹا مانو، بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ بہو اپنا گھر چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ پھر بھی اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو بہو سے چھما مانگ لوں گی، جس طرح ایک ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے۔ بس میں نے بھی بہو کو وہی سمجھایا کہ انجان لوگوں کو اپنا فون نمبر دینا سرکشت نہیں ہے، اور اپنے پتی کے پیسوں کا حساب کتاب اور گھر کے خرچوں کو سنبھالے۔ بس اسی بات پر 2-3 دن سے وہ ناراض تھی۔ جب میں نے اس مہینے کے پیسے اسے دیے تو اس نے کہا، مجھے جیب خرچ کے لیے پیسے دے دیجیے اور گھر کے خرچوں کا حساب آپ دیکھیے۔ اب تم ہی بتاؤ بیٹا، میں کب تک یہ کروں گی؟ مانو، یہ تو آج کل کی بہت گمبھیر سمسیا ہے۔ پھر دیدی اس بات سے انجان کیسے بن سکتی ہیں؟ کسی کو بھی فون نمبر ایسے کیسے دے سکتی ہیں؟ اور جہاں تک گھر سنبھالنے کی بات ہے، انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ساس اپنی ساری ذمہ داری بہو کو دے رہی ہے۔ پھر بھی میں نے آپ کی بات سنی، دیدی کی بات سنوں گا۔ ابھی جیجا جی کو آپ لوگوں کی آوشکتا ہوگی، آپ لوگ آرام سے گھر جائیے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مانو نے بہن سے بات کی۔ بہن نے اپنی تکلیف بتائی۔ کامنی جی بولیں، میری بیٹی کو اتنی دقت ہو رہی ہے اور تم بات کو دبانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اگر یہی دقت تمہاری پتنی کو
ہو تو تم کیا بولو گے؟ مانو بولا، ماں میں نے سب کی سنی، پہلے اس پر سب مل کر وچار کریں گے۔ آپ نے جو نیہا کی بات اٹھائی ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ کو ٹھنڈے دماغ سے دوں گا۔ پہلے آفس پھر یہ سب سن کر آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ کل رویوار ہے، اس بات پر وستار پوروک بات کریں گے۔ اتنا کہہ کر مانو نے کھانا ختم کیا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ببیتا نیہا کو سناتے ہوئے کامنی جی سے بولی، دیکھا ماں، جب اپنی پتنی کی بات آئی تو کیسے بات کو اگلے دن پر ٹال دیا۔ نیہا مسکرا کر بولی، دیدی یہاں ناراض ہو کر آپ مائکے آئی اور آپ کی ساس آپ کو منانے کے لیے یہاں تک آئیں، ماننا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی بھول کو سدھار کر ایک اچھی ساس بن سکتی ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کی اس بات سے دوسری ساس کو بھی سیکھنا چاہیے، ورنہ کچھ ساس تو اپنی بہو کو اکیلے مائکے بھیجنے کا جگاڑ کر دیتی ہیں۔ اتنا کہہ کر نیہا بھی رسوئی کا کام ختم کی اور چلی گئی۔ اگلے دن سب بڑے آرام سے جگے۔ ببیتا کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کل اس کی وجہ سے گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا تھا۔ نیہا سب کو چائے دی تو کامنی جی بولی، بہو آج تمہاری کل کی کہی ہوئی بات آج بھی دماغ میں گھوم رہی ہے، آخر تم مجھ سے کیا امید کرتی ہو؟ نیہا مسکرا کر بولی، ممی جی میں کسی سے کوئی امید نہیں کرتی ہوں، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ایک بہو تکلیفوں سے سیکھ کر ہی بھوشیہ میں ایک اچھی ساس بنتی ہے۔ آپ کو میں ملی ہوں، نہ جانے مجھے کیسی بہو ملے گی، بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں۔ کامنی جی شنکا بھری نگاہوں سے نیہا کو دیکھ رہی تھی۔ مانو انگڑائی لیتے ہوئے باہر آیا۔ نیہا اسے چائے دی؟ کامنی جی بولی، کل تم نے اس کی ساس کو امید تو دے دی، پر اپنی بہن کے ساتھ نیاں نہیں کرو گے؟ مانو بولا، ماں آپ کیا چاہتی ہیں کہ ببیتا پورے جیون مائکے میں بیٹھی رہے یا اچھی بہو نہ بن پائے؟ اس کی ساس یا اس کے سبھی رشتے دار یہ کہیں کہ اس کی ماں نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں تھا۔ جب آپ بہو بن کر ایک اچھی ساس بن سکتی ہیں تو آپ کی بیٹی ایک اچھی بہو کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ ہے کوئی جواب؟ تھوڑی دیر بعد مانو چائے پی کر وہاں سے چلا گیا۔ کامنی جی ببیتا سے بولی، صحیح تو کہہ رہا ہے، کیا ہر غلطی تمہاری ساس کی ہی ہوتی ہے؟ اس طرح سے تو بہو بھی مجھ پہ 4 غلطیاں نکال لے گی۔ ارے کیا غلط کہا اس نے؟ تم اپنا نمبر دے کسی کو تو دیتی ہو، کل کو کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو پریشانی بھی تو تمہیں ہی ہوگی۔ یہاں ابھی تک بہو کو گھر کی چابی نہیں دی ہوں اور تمہاری ساس تو تمہیں آگے بڑھ کر گھر کی ذمہ داری دے رہی ہے۔ ارے بیٹا، موقع ہے، لپک لو اور ایک اچھی بہو بن کر ثابت کر دو کہ تمہاری ماں نے تمہیں کس قابل بنایا ہے۔ ببیتا بولی، یہ اچھا طریقہ ہے، بھائی نے آپ کو چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا اور آپ مجھے ہی اس گھر سے نکالنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ مجھے سب پتا ہے، بھائی کے کان میں یہ سب ضرور بھابھی نے بھرا ہوگا۔ میرا یہاں رہنا کسی کو پسند نہیں آتا۔ نیہا ببیتا کہاں پکڑتے ہوئے بولی، دیدی یہ آپ کا گھر ہے اور جب جی چاہے آپ یہاں آ سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، نصیبوں سے ایسی ساس ملتی ہے۔ بس آپ سے ایک ہی شکایت ہے، آپ اپنی پریشانی میں یہاں چلی آئیں، پر جیجا جی کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچی؟ کیا آپ بنا پتی کے مائکے میں رہ پائیں گی؟ میں تو کبھی نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ قریب 1 ہفتہ ایسا ہی چلا۔ ایک روز مانو اور نیہا اپنے کمرے میں بات کر رہے تھے۔ مانو بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کس کی غلطی ہے؟ نیہا ہنس کر بولی، میں تو ان سب چیزوں سے سیکھ رہی ہوں کہ کل کو جب میرے بیٹے کی بہو آئے گی تو مجھے اس کے ساتھ کیسا سمبندھ بناؤں گی۔
دیدی کی ساس کا ویوہار ان کے لیے بہت سہج ہے۔ کاش کہ ممی جی بھی میرے ساتھ اتنی سہج ہو پاتی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی نند سے جلن ہونے لگتی ہے کہ نند کی ساس اچھی ہے، بن سکتی ہے تو میری ساس کیوں نہیں؟ مانو مسکرا کر بولا، ہر انسان کو ہر چیز اچھی نہیں ملتی۔ شکر مناؤ تمہیں پتی اچھا ملا ہے جو تمہارے بنا ایک پل نہیں رہتا۔ جیجا جی کو دیکھ رہی ہو، وہ غلط نہیں ہے اس لیے ببیتا کو منانے نہیں آئے، پر یہاں تو میں غلط رہوں یا تم؟ ہر بار میں ہی تمہیں مناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ اگلے دن ببیتا اداس بالکنی میں اکیلی بیٹھی تھی۔ شاید وہ کسی کو بار بار فون کر رہی تھی اور فون نہیں لگ رہا تھا۔ نیہا اس کے پاس جا کر بیٹھی اور بولی، کیا بات ہے جیجا جی فون نہیں اٹھا رہے؟ ببیتا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیہا بولی، دیدی ہر کسی کا جیون اور اس کے سبندھت لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ببیتا بولی، میں تمہیں اور بھائی کو جب دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پتی ایسے کیوں نہیں ہیں؟ نیہا مسکرا کر بولی، صحیح کہا آپ نے، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ نند کی ساس جب اچھی بن سکتی ہے تو میری ساسو ماں کیوں نہیں؟ ببیتا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تب نیہا نے کہا، دیدی جب میں غلط ہوتی ہوں تو آپ کا بھائی کبھی مجھے سپورٹ نہیں کرتا، یہاں تک کہ گھر پریوار کا کوئی بھی میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ پر آپ نے ایک بات غور کی؟ جیجا جی آپ سے ناراض ہیں، پر آپ کی ساس آپ کو منانے یہاں تک